الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربك فكبر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کے درود شریف پڑھ لیجیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ. ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ. علامہ اقبال فرماتے ہیں ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ. شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. حمد و صلات کے بعد نہایت قابل احترام ذی وقار حاضرین و سامعین رحمنی و رحمکم اللہ تعالی، الحمدللہ ہر مہینہ ایک درس کے طور پہ یہ پروگرام جاری ہے اور جگہ اصل اگرچہ منتقل کر کے یہاں اس مہینے میں یہاں پروگرام ہو رہا ہے لیکن تسلسل وہی باقی رہے گا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین رب العالمین قبول فرمائے. خاص طور پہ آج یہاں ختم شریف کا بھی پروگرام ہے. میت مرحومہ جن کے بارے میں ابھی بتا رہے تھے، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، خامیاں کوتاہیاں معاف فرمائے. ہر بندہ گنہگار ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں گنہگار نہیں ہوں. ہر ایک جو ہے کہیں نہ کہیں کسی طرح کے گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے. ڈر رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی سزا نہ دے دے، مگر امید بھی کم نہیں ہے کیونکہ ہمارے جو گناہ ہے وہ کیا چیز ہے. معاف کرنے والا رحیم ہے، کریم ہے، مہربان ہے. وہ چاہے تو اس سے بھی بہت زیادہ گناہ بھی ہو جائے اللہ تبارک و تعالی معاف کر سکتا ہے. تو مرحومہ کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، زندگی کے تمام خامیاں کوتاہیاں معاف فرمائے. تسلسل کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی شرائط نماز کے بارے میں، اور شرائط نماز کے حوالے سے آپ پہلے سن چکے کہ جس کام کے باہر کوئی کام ہو، کوئی ماہیت جس سے باہر جو چیزیں ضروری ہوتا ہے انہیں شرائط کہا جاتا ہے، اور اندر اسی کام کے اندر ہو تو انہیں ارکان کہا جاتا ہے. جیسے یہ جو نماز کے فرائض ہیں جو نماز سے باہر ہیں انہیں شرائط کہا گیا، اور جو فرائض وہ بھی فرض ہے، یہ اندر جو فرائض ہیں وہ بھی فرض ہے، مگر دونوں کو الگ کر کے دکھایا گیا کہ وہ شرائط ہیں اور اندر جو ہے وہ ارکان ہے. شرائط میں آخری شرط
شرائط میں آخری شرط جو ہے وہ تکبیر تحریمہ ہے. تکبیر تحریمہ، تکبیر تحریمہ کو نماز کے اندر شمار نہیں کیا گیا، ارکان میں شامل نہیں کیا گیا، بلکہ باہر رکھا گیا کہ یہ نماز کے شرائط میں سے ہے، ارکان میں سے نہیں ہے، کیونکہ اسی سے نماز شروع ہوتی ہے. اس لیے شرط ہے اور یہ فرض ہے. تکبیر تحریمہ فرض ہے. چونکہ درس کا پروگرام ہے اور درس ہے تو غور سے سنیے گا، کیونکہ علمی الفاظ اور علمی گفتگو ہوتی ہے، تو اگر توجہ ہٹ جائے تو کچھ باتیں سنیں گے، کچھ نہیں سنیں گے تو بات سمجھ نہیں آئے گی. یہ نماز کے اندر نہیں ہے تکبیر تحریمہ، نماز کے باہر ہے، مگر متصل نماز کے ساتھ ہے، اسی کے ساتھ نماز کا آغاز ہے اور نماز شروع ہوتی ہے. یہ فرض ہے کیونکہ سورہ مدثر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ، وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کے لیے تکبیر پڑھے. تو تکبیر وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وغیرہ جو آیت مسلسل ہے، اس کے ساتھ تمام مفسرین کرام کا اس میں اجماع ہے کہ اس وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ میں جو تکبیر کے لیے حکم آیا ہے، یہ نماز سے پہلے جو تکبیر تحریمہ ہے اسی کا حکم ہے. تو چونکہ رب نے حکم دیا کہ وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ، قرآن شریف میں حکم آیا تو یہ فرض ہے. تکبیر تحریمہ نماز کے لیے کیا ہے؟ فرض ہے، اور وہ شرائط نماز میں سے ایک ہے، بلکہ شرائط نماز کے آخری شرط ہے. یہاں پر تکبیر تحریمہ کہیں تو صرف تکبیر کا ذکر ہے، صرف تکبیر کا ذکر ہے، اللہ اکبر کہنے کا ذکر ہے. رب نے یہ تفصیل نہیں بیان فرمایا قرآن شریف میں کہ تکبیر کیسے کہو گے، ہاتھ باندھ کے کہو گے، ہاتھ اٹھا کے کہو گے، ہاتھ چھوڑ کے کہو گے. اس کا کوئی تفصیل اس کی قرآن شریف میں نہیں آیا. اگر قرآن شریف میں آ جاتا کہ ہاتھ اٹھا کے تکبیر پڑھو تو پھر وہ فرائض کے زمرے میں اس کو شامل کیا جاتا. لیکن چونکہ قرآن شریف میں اس کا کوئی ذکر نہیں آیا تو ہاتھ اٹھانا یہ فرض نہیں ہو سکتا. یہ قطعی بات ہے کہ ہاتھ اٹھانا فرض نہیں ہے، صرف تکبیر اللہ اکبر کہنا یہ فرض ہے. اس لیے ایک جزئی مسئلہ عرض کرتا ہوا آگے بڑھوں. کوئی بندہ نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہوا، اب امام صاحب رکوع کے حالت میں ہے، امام صاحب رکوع میں ہے، تو یہ پہنچا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ایک تو تکبیر فرض ہے، دوسرا جو ہے شامل ہونا جماعت کے ساتھ. اگر بر وقت جماعت ہو رہی ہو اس وقت مسجد میں رہے تو واجب ہے جماعت میں شامل ہونا، ورنہ سنت مؤکدہ قریب الواجب ہے. تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے کہ دو تکبیریں کہیں تو پھر نماز چھوٹ جائے گی، رکوع سے امام صاحب کھڑے ہو جائیں گے. تو تمام فقہائے کرام نے فرمایا کہ چونکہ ایک رکعت اگر رکوع نکل گیا تو رکعت رہ گئی، لہذا ایک تکبیر پڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں اور رکوع میں شامل ہو جائیں تاکہ نماز کی ایک رکعت جو چھوٹنے کا امکان ہے وہ نہ چھوٹے. یہ تکبیر کون سی تکبیر ہے؟ وہ فرض تکبیر ہے، کیونکہ اس کے بغیر نماز ممکن نہیں ہے. فرض وہ چیز ہے جو نہ ہو تو نماز فاسد ہے، مکمل نہیں، بلکہ نماز ہوگی ہی نہیں. فرائض اگر چھوٹ جائے نماز ہوگی ہی نہیں. واجبات چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے اس کسر کو پوری کر سکتے ہیں آپ، مگر فرائض چھوٹ جائے
تو سجدہ سہو سے بھی اس کو پورا کرنا ممکن نہیں ہے سوائے اس کے کہ دوبارہ نماز لوٹائے. اور طریقے بڑے ہیں کب کس انداز میں فرض چھوٹے تو کیا کرے فقہا فرماتے ہیں, اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اب رہی بات کہ تکبیر تحریمہ کے دوران اللہ اکبر کہنا یہ فرض ہے. اگر کوئی بندہ صرف ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ اکبر نہیں کہتا تو اس کا ہاتھ اٹھانا کافی نہیں ہے, بلکہ رب کا حکم یہی ہے کہ وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ, اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرو. نماز تکبیر تحریمہ کے دوران ہاتھ اٹھانا, اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے رفع یدین کرتے ہوئے نماز شروع کرنا, تکبیر تحریمہ کے دوران ہاتھ اٹھانا اجماع امت کے ساتھ ثابت ہے. اجماع امت کے ساتھ یہ عمل ثابت شدہ ہے. اجماع امت سے مراد صرف اس دور کی امت کی بات میں نہیں کر رہا, اجماع امت سے مراد صحابہ کرام کا اجماع, تابعین کرام کا اجماع, تسلسلاً اس دور تک تمام امت کے ہر فرقے والے, ہر مکتبہ فکر والے, ہر مسلمان کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ تکبیر تحریمہ کے دوران ہاتھ اٹھانا چاہیے. تو جب ہاتھ اٹھانا چاہیے تو کسی درجے میں تو ہم نے رکھنا ہے. اجماع سے ثابت ہے کہ ہاتھ اٹھانا چاہیے, مشروعیت ہے, مگر کس درجے میں؟ کیا فرض میں رکھیں یا واجب میں رکھیں؟ کیونکہ نماز کے فرائض بھی واضح ہیں, نماز کے واجبات بھی واضح ہیں, کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. اب یہ ہاتھ اٹھانے کو ہم کس زمرے میں رکھیں گے, کس میں شامل کریں گے؟ کیا فرض کہیں گے یا واجب کہیں گے یا سنت مؤکدہ کہیں گے یا سنت زائدہ سنت کہیں گے, سنت ہدا کہیں گے یا مستحب قرار دیں گے؟ کسی ایک طبقے میں مسائل میں سے ہم نے رکھنا ہے. آگے والے کو ہم نے بتانا ہے کہ بھئی نماز میں یہ کرنا سنت ہے یا واجب ہے یا فرض ہے. آگے والا اگر پوچھے کہ دلیل کیا ہے واجب ہونے کا, کی دلیل کیا ہے فرض ہونے کی, دلیل کیا ہے سنت ہونے کی, تو ہمیں اس طبقے کی دلیل بھی رہنا چاہیے. دلیل ہو تو وہ بات ثابت شدہ ہے. اب دلائل کی روشنی میں بخاری شریف, مسلم شریف اور اصحاب سنن نے اس بات کو واضح طور پہ نقل فرمایا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تابعین سے ثابت ہے کہ وہ ہمیشہ جب تکبیر تحریمہ پڑھتے تھے, تکبیر تحریمہ کرتے تھے, تو اللہ اکبر کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے تھے, رفع یدین فرماتے تھے. تو پتا چلا کہ یہ سنت ہے. رفع یدین کیا ہے؟ ہر رفع یدین کی بات میں نہیں کر رہا, تکبیر تحریمہ کے دوران ہاتھ اٹھانا کیا ہے؟ سنت ہے. چونکہ مواظبت رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, مواظبت یعنی ہمیشہ جب بھی آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو تکبیر کے دوران ہاتھ اٹھاتے رہے, تو اس کو سنت مؤکدہ قرار دیا گیا ہے. تکبیر پڑھنا الگ الگ سے یاد رکھیے گا, تکبیر فرض ہے, اللہ اکبر کہنا فرض ہے, اور رفع یدین تکبیر کے تحریمہ کے دوران رفع یدین کرنا سنت مؤکدہ ہے. اگرچہ بہت سارے علماء نے اس میں بھی اختلاف کیا کہ سنت مؤکدہ نہیں, سنت ہدا باقیہ ہے. سنت ہدا باقیہ ہے, وہ سنت جو باقی ہے, ختم نہیں کر دی گئی, اس کو سنت باقیہ کہا جاتا ہے. لیکن اکثریت امت کی اس بات پہ متفق ہے, اکثر مکتبہ فکر کا یہی ہے نظریہ کہ رفع یدین عند التحریمہ سنت مؤکدہ ہے. اب مجھے بتائیے سنت سنت مؤکدہ اگر کسی سے چھوٹ جائے نماز میں کیا کریں گے آپ؟
کوئی سزا ہے؟ نماز ہو جانے کا حکم ہے نا. عام رفع یدین کو چھوڑیں، حق ہے. اگر تکبیر تحریمہ جس پہ امت کا اجماع ہے وہ رفع یدین بھی اگر کسی سے چھوٹ جائے نماز ہو جائے گی، مفسدات نماز میں سے نہیں ہے، مفسدات نماز میں نہیں ہے. ہاتھ نہ اٹھانے سے نماز رہ گئی، ایسا فتویٰ کسی کا، کسی مکتبہ فکر کا، کہیں کا بھی کسی کا فتویٰ نہیں ہے کہ نماز ہو جائے گی مگر تم نے سنت ترک کر دیا ہے، تم نے سنت کو چھوڑ دیا ہے. اگر کوئی عادت بنا ڈالتا ہے تکبیر تحریمہ کے دوران ہاتھ نہ اٹھانے کا تو علماء ہو یا حکومت اسلامیہ اگر ہو تو اس پہ زبردستی اس سے رفع یدین کروانا چاہیے، اس پہ زور دینا چاہیے کہ امت ایک طرف ہے، پوری امت ایک طرف ہے، تو ایک طرف کہاں جا رہا ہے، یہ فتنہ ہوگا. اس وجہ سے اس کو سمجھانا چاہیے اور رفع یدین پر مجبور کرنا چاہیے، رفع یدین اندر تحریمہ پہ مجبور کرنا چاہیے. اب یہ فائنل بات ہے اور یہ احادیث مبارکہ میں جو ضروری دلائل ہیں وہ ساتھ لایا ہوں. اب میں آگے جو رفع یدین رکوع کے دوران، رفع یدین رکوع کے لیے جاتے وقت، رکوع سے اٹھنے کے بعد جو رفع یدین ہے اس کے لیے کچھ دلائل قائم کرنا چاہتا ہوں. ایک بات یاد رکھیے گا، جو رفع یدین نہیں کرتے، بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، جو رفع یدین نہیں کرتے یعنی ہم احناف، حنفی رفع یدین نہیں کرتے، ہم رفع یدین کو سنت باقیہ میں سے نہیں مانتے. جو رفع یدین نہیں کرتے ان مفتیوں سے اگر فتویٰ پوچھا جائے، کوئی بھی حنفی مفتی کو آپ رابطہ کر لیں کہ اگر کوئی حنفی یعنی رفع یدین نہ کرنے والا نماز میں رفع یدین کر لیتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی. یہ سوال اگر آپ کریں گے تو تمام فقہائے احناف کا یہ کہنا ہے چونکہ حدیث پاک میں اس کا ذکر آیا ہے تو نماز باطل نہیں ہے، فاسد نہیں ہے، نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی. جو رفع یدین کرنے والے ہیں، جو سنت باقیہ مانتے ہیں رفع یدین کو، ان سے اگر پوچھا جائے کہ حضرت اگر کوئی رفع یدین چھوڑ دے نماز میں، کیونکہ وہ کرنے والے ہیں، رفع یدین اگر کوئی چھوڑ دے نماز میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ باقی جو رفع یدین ہے، نماز ہوگی یا نہیں؟ تو تمام مفتیان کرام نے یہی جواب دیا ہے، کہیں بھی کوئی نہیں ثابت کر سکتا. سب یہاں تک کہ عبد الحلیم ابن تیمیہ نے بھی اس کا ذکر کیا، ابن قیم جوزی نے ذکر کیا، ابن قیم نے ذکر کیا، اور جناب عالی ہمارے اردو کے رائٹروں میں عبد الحکیم سیالکوٹی وغیرہ، مفتی نذیر حسین دہلوی، جو رفع یدین کرنے والوں کی طرف فقہاء اکرام ہے، سب نے کہا کہ نماز ہو جائے گی، نماز میں کوئی خلل نہیں آئے گا. مسئلہ ہی نہیں ہے. اب مجھے ذرا بتائیے، رفع یدین کرنے والے کہتے ہیں کہ اگر رفع یدین نہ کرے تو پھر بھی نماز ہو جائے گی، رفع یدین نہ کرنے والے کہتے ہیں کہ رفع یدین اگر کر لے تو بھی نماز ہو جائے گی. پھٹا کہاں ہے؟ فتنہ کیوں ہے؟ یہ فتنہ ہے. خامخواہ میں جس مسئلے کو اچھالنا نہیں چاہیے تھا، اغیار نے ہمیں استعمال کیا، ان مسائل کو اچھالا، بڑی بڑی جناب عالی کتابیں لکھی گئی، باپ بیٹے میں فتنہ کڑا ہوا، بھائی بھائی میں فتنہ کڑا کیا. کیوں؟ جس مسئلے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ایسا. دعوت فکر ہے میری، انتشار میں نہ رہے، زد بازی نہیں کرے. کتابیں لکھ کے، اس موضوع پہ کتابیں لکھ کے آپ نے وقت لگایا، آپ نے مال لگایا، امت کو کیا ملا؟
آخر نتیجہ زیرو ہے۔ میں جو بات کر رہا ہوں آپ کے پاس ریکارڈ ہو رہا ہے، نیٹ پہ ڈالیں، علماء سے رابطہ کریں کہ یہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے۔ یہ اغیار کی طرف سے ہم میں سے کسی نہ کسی کو جو ہے لے لیا جاتا ہے اور شوشہ چوڑ کے جو ہے فتنہ کرا کر دیا جاتا ہے۔ میں آگے بڑھتا ہوں۔ اب میرے اس تقریر کے بعد، اس بات کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا میں اصلاحی پہلو میں رفع یدین کے مسئلے کو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ سنیں، دوسرے سنیں تو اس مسئلے پہ تشدد کو چھوڑ دیں، تشدد کو چھوڑیں اور دونوں حق پر ہے، اس بات کو ماننا ہے اور وہ دلائل ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ لیجئے سورہ 18ویں پارے میں، یہ میرے پاس تفسیر ابن عباس ہے اور ہمارے پاس جو قدیم ترین تفاسیر ہیں، قدیم ترین تحریر شدہ تفاسیر ہیں، ان میں ایک تفسیر ابن عباس ہے۔ حضرت ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے زاد بائی کی تفسیر ہے۔ حضرت اکرمہ کی تفسیر تو نہیں محفوظ رہی، خوش قسمت ہماری کہ یہ تفسیر ابن عباس ہمارے پاس موجود ہے۔ تنویر المقباس تفسیر من تفسیر ابن عباس، پوری تفسیر تو نہیں ملی، جو اجزاء مل چکے ان کو جمع کر کے شائع کیا گیا، اور یہ کوئی جناب یہ کیا کہتے ہیں کسی بر صغیر میں چپی ہوئی کتاب نہیں ہے، دار الاشراق بیروت سے چپی ہوئی کتاب ہے، دار الاشراق سے چپی ہوئی کتاب ہے، کوئی اردو یا بر صغیر میں جہاں جہاں ان مسائل پہ فتنے چلتے ہیں وہاں کی کتاب نہیں ہے۔ 18ویں پارے کے شروع میں سورۃ المؤمنون کی پہلی آیت میں اور دوسری آیت میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فلاح پا گئے ایماندار لوگ جو نمازوں میں خشیت حاصل کرتے ہیں، نمازوں میں خشیت کے ساتھ، نمازوں میں فی صلاتہم، ایک ہے ان صلاتہم، یہ ہے فی صلاتہم، نماز میں خشیت رکھتے ہیں۔ خشیت کیا معنی ہے؟ ڈرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال سے وہ ڈرے ہوتے ہیں، عاجزی و انکساری ہو تو اس کو خشیت کہا جاتا ہے۔ تو رب فرماتا ہے کہ میرے وہ بندے جو نماز میں خشیت رکھتے ہیں وہ فلاح پا گئے۔ احادیث مبارکہ میں بہت ساری مثالیں ہیں کہ صحابہ اکرام کتنے ڈر کے اور کتنے تذلل کے ساتھ، تواضع کے ساتھ نماز پڑھتے تھے کہ صحابہ کو جب نماز پڑھتے ہوئے کڑے کڑے کوئی دیکھے تو دیکھنے والے کو لگتا تھا کہ کوئی درخت ہے، بالکل اس انداز میں وہ کھڑے ہوتے تھے کہ ہلتے بھی نہیں تھے اس آیت کے پیش نظر۔ اب اس آیت کو سمجھانے کے لیے عارفین نے الگ انداز اختیار کیا، فقہا نے کیا، بہت ساروں نے کیا۔ رسول پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی اور چچے زاد بائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا زمانہ جو ہے آپ کا دیکھا ہے، آپ کے ساتھ رہے ہیں، وصال کے موقع پہ آپ کے ساتھ رہے ہیں، آخری وقت میں آپ کے ساتھ رہے ہیں، آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو علم قرآن کے لیے اللہ کے حضور دعا دی ہے، دعا کی ہے کہ عبداللہ ابن عباس کو علوم قرآن عطا فرما۔ وہ صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس تفسیر فرماتے ہیں کہ کس طرح سے مومنین خشیت کرتے ہیں، فرماتے ہیں مخبتون متواضعون، مخبتون ڈرے ہوئے، متواضعون بڑے نرمی کے ساتھ،
کڑے ہوتے تھے نماز میں، خشیت سمجھا رہے ہیں. اور لا یلتفتون یمینا ولا شمالا، وہ دائیں طرف بھی نہیں دیکھتے تھے، بائیں طرف بھی نہیں دیکھتے تھے. لا یلتفتون یمینا ولا شمالا ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، اور وہ نماز میں ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے تھے. ریکارڈ کرنا چاہے عبارت ریکارڈ کرے، کتاب الحمدللہ میری ملکیت میں ہے، جب چاہے آ کے کتاب دیکھیں. اب حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام خشیت اس طرح حاصل کرتے تھے کہ ہم دائیں بھی نہیں دیکھتے تھے، بائیں بھی نہیں دیکھتے تھے، اور نماز میں ہم ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. تو آپ کے ذہن میں شاید سوال آ رہا ہوگا کہ پھر تکبیر تحریمہ کے وقت امت کا اجماع بھی آپ نے کہا ہے وہ نماز میں نہیں ہے، وہ نماز سے پہلے ہے، وہ نماز سے پہلے ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی یہ تفسیر آپ کے سامنے ہے کہ نماز میں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. پہلے میں چونکہ حنفی ہوں، معذرت کے ساتھ چونکہ میں حنفی ہوں، اپنے آپ کو حنفی کہنے میں فخر کرتا ہوں، تو میں اپنے دلائل پہلے پیش کروں گا، پھر جو سوالیہ دلائل ہیں ان کے جواب اور ذکر بعد میں کر دوں گا. کوئی پریشان نہ ہو، وہ دلائل بھی میرے پاس موجود ہے الحمدللہ. یہ مسلم شریف ہے. مسلم شریف، اس میں یہ مسلم شریف ہے اور یہ ہماری گھر کی کتاب نہیں ہے. آپ دیکھیں یہ کتاب چھپی ہے دار ابی حیان سے، اور اس کتاب کو چھپوانے کا خرچہ دیا ہے تبع علی نفقتی سمو الشیخ محمد بن راشد آل مکتوم. شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نے اس مسلم شریف کے نسخے کو چھپوانے کا پورا خرچہ برداشت کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو یہ شرح مسلم کے ساتھ یہ کتاب ہے. دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہم کوئی حنفی لوگوں نے کچھ ڈال دیا ہے، حنفی لوگوں نے کچھ تبدیل کر دی ہے، یہ وہ ہم دور ہو جائے. یہ وہ کتاب ہے جو رفع یدین کرنے والوں نے چھپوائی ہے. مسلم شریف کیونکہ رفع یدین کرنے والے ہوں یا رفع یدین نہ کرنے والے ہوں، کتابوں میں تو کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، جو ہے مسائل ثابت کرنا ہے. جناب یہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، بخاری شریف کے بعد مسلم شریف کا درجہ ہے. صحیح 6 کتابوں میں حدیث کی یہ ایک کتاب ہے. اس کتاب میں روایت موجود ہے، لمبی روایت ہے، سند ہے کتاب میں موجود ہے. میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. آخری سند میں یہ آیا ہے کہ ان جابر بن سمرہ تھا، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے فرمایا، حضرت جابر بن سمرہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، آپ فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ظاہر ہوئے، نکلے گھر سے. یعنی مسجد نبوی میں آپ کا حجرہ بھی مسجد نبوی میں، مسجد بھی اسی کے ساتھ ہے، تو مسجد میں آپ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر ہوئے. خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، فرمایا ما لی اراکم، کیا ہو گیا مجھے، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. ما لی اراکم، کیا ہو گیا مجھے، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. رافع ایدیکم، تم ہاتھ اٹھاتے رہے، بار بار رفع یدین کر رہے ہو. کأنہا اذناب خیل شمس، جیسے بنی شمس کے گھوڑے دم ہلاتے ہیں، جیسے بنی شمس کے گھوڑے بار بار دم ہلاتے ہیں،
اسی طرح سے تم کیوں بار بار ہاتھ اٹھا رہے ہو؟ اسکنوا فی الصلاۃ، سکون رکھو نماز میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کوئی ہمارے گھر کی بات نہیں، امام ابو حنیفہ کی کتاب نہیں ہے، مسلم شریف ہے۔ فرماتے ہیں کیوں تم بنی شمس کے گھوڑے کے دم ہلانے کی طرح تم بار بار کیوں ہاتھ اٹھاتے ہو؟ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون رکھو، نماز میں سکون رکھو۔ اس وجہ سے اب یہ حدیث ہے، اس حدیث کے مطابق اور دلائل کے مطابق لگتا یہ ہے کہ نماز میں رفع یدین بالکل نہیں ہے، نماز میں رفع یدین تکبیر تحریمہ کے علاوہ بالکل نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہہ دیا۔ اس کے باوجود امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، دو امام صرف، امام مالک کے ہاں بھی رفع یدین نہیں ہے، وہ تو ہاتھ باندھنے کے بھی قائل نہیں ہے، وہ تو ہاتھ چوڑے ہوتے ہیں۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جبکہ وہ حق ہے، جبکہ وہ حق ہے، ائمہ مجتہدین سارے حق ہے، امام شافعی بھی حق ہے، امام احمد بن حنبل بھی حق ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ نماز میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ جب تم رکوع کے لیے جاؤ اس وقت بھی تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرو، جب تم رکوع سے اٹھو اس وقت بھی رفع یدین کرو۔ امام احمد بن حنبل کے ایک قول کے مطابق جب تم سجدے سے سجدہ ادا کرنے کے بعد جب تم اٹھو گے اس وقت بھی کرو، اور دوسری رکعت کا بھی ذکر ہے۔ لیکن ایک چیز سامنے آتی ہے کہ دونوں امام اگر ایک ساتھ ہو جاتے پھر بھی ایک بات بنتی، وہ دونوں بھی ایک ساتھ نہیں ہو سکے، یہ فیصلہ نہیں دے سکے کہ کتنی تکبیریں ہونی چاہیے، کتنی تکبیریں ہونی چاہیے۔ تو وہ نماز میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین کو سنت قرار دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ رفع یدین کو سنت قرار دیتے ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں کہ اگر امام شافعی کے ماننے والے اس طرح پڑھ رہے ہیں نماز تو نماز ہوگی۔ پہلی بات کیا تھی کہ کوئی رفع یدین کرے نماز ہوگی، کوئی رفع یدین نہ کرے نماز ہوگی، نہ ہونے کا تو سوال ہی کہیں نہیں ہے۔ تو پھر کیوں ایسا ہوا؟ چونکہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، ترمذی اور ابو داؤد میں ہے، دوسرے بڑے حدیث کے کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تکبیر تحریمہ کی اس وقت بھی آپ نے ہاتھ اٹھایا، جب رکوع کے لیے گئے اس وقت بھی آپ نے ہاتھ اٹھایا، جب رکوع سے اٹھے اس وقت بھی آپ نے ہاتھ اٹھایا، اس وقت بھی آپ نے ہاتھ اٹھایا۔ تو چونکہ یہ حدیث بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، دوسرے حدیث کی مستند کتابوں میں ہے، تو ایک دلیل یہ ہے، امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہم اس حدیث پہ عمل کریں گے، ہم اس حدیث پہ عمل کریں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت وائل بن حجر جب مسئلہ آپ لوگ ہیں تو اس کے احوال کو جان کے لو۔ حضرت وائل بن حجر سے یہ روایت ہے، حضرت وائل بن حجر یمن کے حضراموت کے بادشاہ کا بیٹا تھا، پوری زندگی میں 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا شرف حاصل کیا، ایک مرتبہ 1 ہفتہ رہے، ایک مرتبہ چند دن رہے، ہو سکتا ہے ہفتے سے زیادہ ہو سکتا ہے کم ہو، کتابوں میں جو لفظ آیا ہے 1 مرتبہ 1 ہفتہ مدینہ شریف میں رہے، 1 مرتبہ چند دن رہے۔
اور واپس چلے گئے، اور واپس جانے کے بعد آپ نے جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ویسا ہی آگے روایت فرماتے رہے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے مقابلے میں ہمارے پاس افقہ الصحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں صرف ایک مرتبہ رفع یدین کیا ہے۔ یہ بھی حدیث سن لیں، پھر میں تطبیق کرتا ہوں دونوں کیسے حق ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث آئی ہے۔ ترمذی شریف پوری حدیث میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ یہ ترمذی شریف ہے، اور ترمذی شریف میں باب رفع الیدین عند الرکوع، باب کا نام ہے رکوع کے دوران رفع یدین کرنے کے بارے میں۔ جو احادیث ہے اس کو جمع کیا، وہ جو حدیث میں نے ابھی سنائی آپ کو وہ بھی نقل کیا، اور آخر میں فرماتے ہیں ان قال عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود وہ صحابی ہیں جو خدام رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افقہ الناس، یہ لوگوں میں سب سے زیادہ سمجھدار ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جو مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے کہیں سفر میں بھی نہیں گئے، ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، گھر میں بھی مدینے میں بھی ساتھ رہے، جنگوں میں بھی غزوات میں بھی ساتھ رہے، ہمیشہ ساتھ رہنے والے صحابی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا افقہ الناس۔ وہ فرماتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ سکھاؤں؟ تو پتا چلا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کا واقعہ ہے، تب تو ضرورت پیش آئی کہ عبداللہ ابن مسعود نماز سکھائے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو آپ خود ہی سکھاتے تھے۔ کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ سکھاؤں؟ پھر خود ہی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، تعلیمی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، فصلی، نماز پڑھ کے لوگوں کو دکھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں نماز پڑھتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، میں کیسے نماز پڑھ رہا ہوں دیکھ کے تم نماز پڑھا کرو، تو دیکھنے والے دوسروں کو سکھا رہے ہیں۔ اب فرماتے ہیں فصلی، نماز پڑھی، فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، آپ نے پہلے مرتبہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ کہیں بھی رفع یدین نہیں کیا۔ ترمذی شریف ہے، صحیح سند ہے، بلکہ اس کو امام ترمذی جنہوں نے کتاب لکھی ہے وہ خود رفع یدین کرتے تھے، انہوں نے اس حدیث کے بارے میں فرمایا کہ حسن حدیث ابن مسعود حدیث حسن، ابن مسعود کی یہ حدیث بہترین حدیث ہے۔ اب آئیے، ایک طرف حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار رفع یدین فرما رہے تھے، دوسری طرف حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں تمہیں نبی کی نماز سکھاتا ہوں مگر اس میں رفع یدین نہیں کیا۔ اب امام ابو حنیفہ کا جواب ہے کہ وہ 2 مرتبہ زندگی میں شرف حاصل کیا، زیارت حاصل کی، ملاقات کا شرف حاصل کیا، اور یہ لگاتار ساتھ رہے، جو لگاتار ساتھ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو زیادہ پتا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا 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 نہیں کیا۔ وہ 2 مرتبہ شرف ملاقات حاصل کر کے بتا رہے ہیں تو اس پہ کیوں آپ اعتماد کر رہے ہو؟ اعتماد ان پہ ہونا چاہیے۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ بادشاہ کا بیٹا تھا،
عام لوگوں سے شہزادہ زیادہ سمجھدار ہوتا ہے، تو سمجھدار ہیں اور صحابیت کا شرف حاصل ہے۔ اور آگے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم فاہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ تو چونکہ وہ صحابی ہے، جھوٹ تو نہیں بولیں گے، تو ان کی اقتدا کرنے میں بھی ہدایت ہے۔ تو ہم شہزادہ زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، ہم شہزادے کی بات کو ترجیح دیں گے۔ اس طرح سے دو پہلوئیں نکلی، مگر پھر بھی سوال قائم ہے کہ دونوں نے دو باتیں کیوں کی ہے؟ اصل پوائنٹ یہ ہے میرے بزرگوں اور دوستو، طبرانی نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت عائشہ صدیقہ کا بانجا، جنہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ کا بانجا ہے اور جناب علی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ نے مکہ مکرمہ میں اپنی حکومت کا اعلان کیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر مکہ مکرمہ میں حاکم رہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر سے روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کسی کو دیکھا، عبداللہ ابن زبیر نے کسی کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور بار بار رفع یدین کر رہے ہیں، بار بار وہ یعنی رکوع کے دوران رفع یدین کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے دیکھتے ہی، خلیفہ وقت حرم شریف میں کسی کو ایسا کرتے دیکھتے ہی، ورعا رجلاً، آپ رک گئے اور رافع یدیہ، جب رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا، یدعو، آپ نے کسی کو بلانے کے لیے بھیجا کہ اس شخص کو میرے پاس لاؤ۔ اس شخص کو نماز ختم ہونے تک خلیفہ وقت نے انتظار کیا اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے۔ جب وہ آئے فرمایا انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ ثم لم یرفع حتی یفرغ من صلاتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا ہے نماز میں، اس کا شاہد ہم ہیں، مگر اس کے بعد آپ نے رفع یدین کو چھوڑ دیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے بعد رفع یدین کو چھوڑ دیا ہے۔ اگرچہ روایت صحیح ترین نہیں ہے، مگر ایک بات ہے جس کو امام دینمی نے نقل کیا، شاید آپ کے لیے معاون بات کے طور پہ یہ ٹھہرے اور آپ مسئلہ سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ شروع میں جب مسلمان ایمان لائے، صحابہ اکرام مکے والے ایمان لائے، مدینے والے بھی ایمان لائے، شروع کے جو مسلمان تھے ان میں ایمان کی پختگی کم تھی۔ جو آگے بڑھتے گئے پختگی آتی گئی، کہیں نہ کہیں ان کے دل میں بتوں کی محبت تھی، تو وہ چھپا کے بغل کے نیچے بت رکھ کے چلے آتے تھے۔ ادھر نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر بت بغلوں میں چھپے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی میں حدیث موجود ہے، فرمایا ارفع یدیکم مدن، اپنے ہاتھ کو اچھے طرح سے اٹھاؤ۔ آج کل بڑے ڈیزائنیں چلتی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، پتہ نہیں لفظ فٹ ہو رہا ہے کہ نہیں، نماز میں کوئی بھی اسٹائل دے کے تو وہ لوگوں کو پسند آ جاتا ہے، ایسے کر کے تکبیر کر رہے، ایسے کیوں ایسے کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ رب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یرفع یدیکم مدن، تم درازی کے ساتھ اپنے ہاتھ کو اٹھاؤ۔ اتنا اٹھایا تو یہ آدھا ہاتھ آپ کا اٹھا ہے، پورا ہاتھ اٹھانے کے لیے یہ بھی الگ ہونا چاہیے، ضروری ہے۔ تو رفع یدین کراتے تھے، بخاری مسلم اور ترمذی دوسرے روایتوں میں ہے۔ کچھ روایات ایسے ہیں کہ ہاتھ اٹھاتے تھے حذاء منکبین، گردن تک ہاتھ اٹھاتے تھے۔ کسی روایت میں آیا ہے کہ الی شحمت حذاء شحمت اذنین، روایت یہیں پہ موجود ہے، ٹائم کی طرف دیکھ کے میں اختصار کر رہا ہوں۔
کان کے لو تک ابہمئی ہے، دونوں انگوٹھے کے پیٹ کان کے لو تک، کان کے لو کے قریب تک پہنچ جاتے تھے۔ کیا مطلب؟ جب اٹھاتے تھے، جنہوں نے روایت کے گردن تک، وہ پنجے کے آخری حصے کا ذکر کیا ہے۔ جنہوں نے کان کے لو تک کا ذکر کیا، وہ انگوٹھے کا ذکر کیا ہے۔ جب بندہ کان کے لو تک ہاتھ اٹھائے گا تو پورا ہاتھ اٹھے گا، صرف آدھا ہاتھ نہیں۔ اس وجہ سے رفع یدین کرتے وقت اللہ اکبر ہتھیلی قبلے کی طرف ہو اور انگوٹھا کان کے لو کے قریب تک پہنچ جائے یا ٹچ ہو جائے، رفع یدین کا حق ادا ہوگا، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدن، درازی کے ساتھ ہاتھ اٹھاؤ۔ تو وہ ہاتھ اٹھاتے تھے، بت سارے نیچے گر پڑے۔ تو چونکہ یہ اللہ وما ينطق عن الهوى، اپنی مرضی سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں فرماتے تھے، اللہ کی طرف سے حکم آیا، اشارہ ہوا تو یہ کام جاری ہوا۔ اب جب تک وہاں سے جہاں کے حکم سے یا اشارے سے جاری ہوا، جب تک حکم وہاں سے نہیں آئے گا اس کام کو پھر بند نہیں کیا جائے گا۔ وما ينطق عن الهوى اس پہ دلیل ہے۔ تو یہ کام چلتا رہا، بت جب لیتے تھے اس وقت جاری ہوا، جب لوگ ہاتھ اٹھانا یہ پڑ گئی عادت، اب بت کہاں چھپائیں گے کہ چھپائیں گے تو نیچے گر جائے گا، تو وہ بت چھوڑ چکے، پھر بھی یہ رفع یدین جاری رہا جاری رہا جاری رہا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر دیا، ترک کر دیا، اس کو چھوڑ دیا۔ اب روایات جن میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی بھی روایت ہے، وائل بن حجر کی طرح ان کی بھی روایت ہے، ان کی دو طرح کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رفع یدین کی بھی روایت کرتے ہیں اور انکار میں بھی روایت کرتے ہیں۔ جب رفع یدین کرتے تھے اس وقت دیکھنے والے صحابہ اسی کو روایت کرتے رہے، اور جب رفع یدین کو چھوڑ دیا وہ ذکر عبداللہ ابن مسعود وغیرہ دوسرے صحابہ فرماتے ہیں، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق بھی رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ بڑی مضبوط دلیل کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، حضرت صدیق اکبر رفع یدین نہیں کرتے تھے، حضرت فاروق اعظم رفع یدین نہیں کرتے تھے، حضرت مولا کائنات علی ابن ابی طالب رفع یدین نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ تو امامت کراتے تھے بعد میں۔ میں نے حضرت امام مظلوم خلیفہ ثالث کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ یہ جب نہیں کرتے تھے وہ بھی نہیں کرتے ہوں گے، لیکن واضح طور پہ کتابوں میں ان کا ذکر نہیں آیا، اس وجہ سے میں نے ان کا ذکر نہیں کیا، مگر ان تینوں کا ذکر احادیث کی کتابوں میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر نے بھی رفع یدین نہیں کیا، فاروق اعظم نے بھی نہیں کیا، حضرت علی المرتضیٰ نے بھی نہیں کیا۔ تو لیکن جو صحابہ چلے گئے تھے ملاقات کر کے چلے گئے، اب وہ یمن میں جو شاگرد بنا رہے ہیں، تابعین بن رہے ہیں، ان کو رفع یدین سکھا رہے ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، انہوں نے جیسا دیکھا ویسا ہی بیان کیا اور ان کے طریقے کو ماننے والے آگے بڑھتے گئے۔ اصل میں مقصد یہی ہے، رب تبارک و تعالی یہی چاہتا ہے، اختلاف العلماء رحمت، یہی بات ہے، رب چاہتا ہے کہ میرے حبیب نے پوری زندگی میں، ظاہری زندگی میں جو بھی کرتے رہے وہ جاری رہے، وہ جاری رہے۔ کوئی حنفی بن کے کچھ حصے پہ عمل کر رہا ہے تو کوئی شافعی بن کے کچھ حصے میں عمل کر رہا ہے، کوئی مالکی، کوئی حنبلی، سب کو ملائے تو جو منسوخ شدہ ہے اس پہ بھی عمل ہو رہا ہے، جو باقیہ ہے اس پہ بھی عمل ہو رہا ہے، لیکن مضبوط دلائل کے ساتھ یہی لگتا ہے کہ رفع یدین نہ کرنے والے حق پر ہیں، لیکن خدا را رفع یدین کرنے والوں کو ناحق یا باطل مت کہیے گا، کیونکہ احادیث میں ثابت ہے اور وجوہات آپ کے سامنے میں نے کھل کے رکھا ہے۔ اب ایک طرف باریک پوائنٹ کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ میں نے شروع میں ایک مصرع پڑھا تھا کہ کبھی جو ہے نعرہ تکبیر بھی فتنہ بن جاتا ہے، وہ کیسے؟
اب آبا و اجداد سے لے کے میرے دادا، میرے والد، میرے چچا، میرے تایا، میرے بڑے بھائی، میرے رشتہ دار، میرے بزرگ سب رفع یدین نہیں کرتے تھے نماز میں، صرف رفع یدین تحریمہ کے دوران کرتے تھے۔ اب جناب عالی میرا بیٹا کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ نہیں میں تو رفع یدین کروں گا۔ کیوں بھائی، کس وجہ سے کر رہے ہو؟ دلائل ندارت، دلائل کا اس کو کچھ بھی نہیں پتا۔ اگر دلائل سے کہیں کہ یہ حدیث ہے، یہ اس طریقے سے ان دلائل کی روشنی میں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایسا ہی ہونا چاہیے، وہ ایک بات ہے، اس کو ہم کسی مقام میں سمجھیں گے اور کہیں گے کہ بھئی آپ ٹھیک ہے، آپ کو جب امام شافعی کے دلائل پسند ہے تو آپ شافعی ہو جائیے، کوئی منع نہیں ہے، آپ دلائل کی روشنی میں بات کر رہے ہو، مگر دلائل نہیں ہے، بس یہاں سنا، وہاں سنا، ٹی وی میں سنا، نیٹ پہ پایا، جناب عالی رفع یدین شروع کر دی۔ اب مطلب مطلب کیا بن رہا ہے کہ میرا دادا جو کرتا تھا اب تک وہ غلط تھا، باپ غلط تھا، تایا غلط تھا، چچا غلط تھا، سب غلط، میں صحیح۔ یہ فتنہ ہے۔ اس فتنے کو پھیلانے کے لیے 0.1 مسئلے کو نکال کے انتشار پھیلایا اور ہزاروں جو ہے مال ضائع کیا، اور جناب عالی کیا کیا نہیں کیے۔ قتل و قتال کا مسئلہ کھڑا ہوا، لوگ مرے، شہید ہوئے، قتل و قتال چلا، گالی گلوچ چلتی رہی، رفع یدین کرنے والے نہ کرنے والے، حالانکہ آخر میں جب آپ پہنچیں گے تو زیرو ہی زیرو ہے۔ تو اس لیے میں تو سمجھتا ہوں، پوری دنیا میں جو بھی سنے مجھے، میں تو سمجھتا ہوں اگر کوئی حنفی رفع یدین والا اسٹائل اگر آپ کو پسند ہے، دیکھیں برا مت مانیے گا، نماز پڑھ رہا ہے حنفیوں کی مسجد میں جہاں رفع یدین نہیں ہے، وہاں اب یہ رفع یدین کے انداز واضح کرنا چاہتے ہیں کہ میں نمایاں اندازی ہوں، نمایاں انداز کی نماز پڑھنے والا ہوں، رفع یدین ایک اسٹائل ہے، لے لیا، یہ فتنہ ہے۔ اگر دلائل سے آپ کو پتا چلا ہے تو آپ متواضع ہو کے خشیت الہی کے ساتھ آپ کا انداز باہر بھی وہی رکھیں، گھر میں بھی وہی رکھیں، 10-20 کے ساتھ جب جاتے ہوں اس وقت بھی وہی رکھیں، اپنے رفع یدین کرنے والوں کے ساتھ بھی وہی رکھیں، جب کرنے نہ کرنے والے ہوں گے ان کے ساتھ بھی وہی رکھیں۔ میرے پیر و مرشد حضور شیخ القرآن علامہ غلام علی اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ درس حدیث میں ایک بات فرمائی ہے، مجھے اچانک وہ بات یاد آئی۔ آپ فرماتے ہیں ایک آمین ہے، آمین بالجہر، اونچے آواز میں آمین کہنا، یہ ہے کیا؟ آمین بالجہر۔ اور ایک آمین ہے آمین بالسر، جو دل میں کہتے ہیں آمین۔ فرماتے ہیں آمین بالجہر کے بھی دلائل موجود ہیں، حق ہے، آمین بالسر کے بھی دلائل موجود ہیں، حق ہے۔ فرماتے ہیں اور ایک آمین ہے آمین بالشر۔ خواہ مخواہی میں جب آپ گئے حنفیوں کی مسجد میں کوئی آمین کہنے والا وہاں نہیں ہے، اب یہ چلا رہے آمین، یہ شرارت ہے، یہ فتنہ ہے۔ وہاں پہ آمین کہنا بھی گناہ ہے، کیونکہ آپ نے اپنے ریاکاری کی ہے وہاں پر کہ میں سمجھتا ہوں تم سارے بے نا سمجھ ہو، میں سمجھدار ہوں۔ یہی اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، جہانوں سے آگے جہاں اور بھی ہے، کسی مسلک کو ہلکا مت سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ صرف افسانوں پہ جو ہے کڑے ہیں وہ، قرآن و حدیث کے دلائل نہیں ہے۔ الحمدللہ بے شمار دلائل ہر ایک کے پاس موجود ہے۔ اب جب بڑے بڑے سامنے آئیں گے پھر پتا چلے گا کون کس پانی میں ہے، مگر روایت دونوں موجود ہونے کی وجہ سے بڑے یہی کہتے رہے کہ سارے حق ہیں، سارے حق ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اپنے بزرگوں سے اختلاف کرنا ہے پہلے علم حاصل کرنا چاہیے، پہلے علم حاصل کریں،
علم حاصل کر کے علمی دلائل سامنے رکھ کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی، پھر بزرگ اگر کہیں کہ نہیں ایسا نہیں کر سکتے تو آپ کہہ سکتے ہو، میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے یا آپ کو مانیں گے؟ ورنہ دلائل کے بغیر کسی سے سن کے، کسی مولوی نے کہا ہوگا تو میں بھی تو مولوی ہوں، میں بھی کہہ رہا ہوں کہ رفع یدین نہ کرو، کوئی آ کے کہتا ہے رفع یدین کرو، وہ کہہ رہا ہے بخاری میں ہے، میں کہہ رہا ہوں مسلم میں ہے، وہ کہہ رہا ہے ترمذی میں ہے، میں کہہ رہا ہوں بخاری میں ہے۔ اس بنا پہ اگر اپنے بزرگوں کے طریقے کو چھوڑا تو بزرگوں کے انسلٹ آپ نے کی ہے، تو وہ پھر شرارت ہے، وہ پھر فتنہ ہے، وہ پھر ثواب نہیں گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ باتوں کا ذکر ہو گیا ہے۔ رفع یدین جو ہے وہ جناب کانوں کی لو تک اٹھانا چاہیے، انگوٹھے جو ہے کان کے لو تک ہو، اور کول کے ہاتھ کو درازی کے ساتھ اٹھائے، قبلہ کی طرف پشت رہے، اور اس کے بعد بخاری وغیرہ کتابوں میں واضح ہے کہ تیمن یعنی دایاں ہاتھ ہمیشہ بائیں ہاتھ کے اوپر رہے۔ ناف کے اوپر کے بھی دلائل ہیں، ناف کے نیچے کے بھی دلائل ہیں۔ ہمارے نزدیک جو مضبوط ترین دلیل ہے احناف کے نزدیک، وہ ناف کے ساتھ ہی نیچے ہاتھ باندھنا ہے، اور امام شافعی ناف کے اوپر باندھتے ہیں، بالکل ایسے کر کے سینے کا کوئی ذکر نہیں آیا۔ ہاں آیا ہے حدیث پاک میں سینے پر ہاتھ باندھنے کا جو ذکر آیا وہ عورتوں کی روایت ہے۔ میں ایک نقطہ کہتا ہوں، آپ کو پتہ چلے گا۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ انسانی جسم میں مردوں میں اور عورتوں میں دو جگہ ہیں، ایک جگہ ہے، مردوں میں ایک جگہ ہے، عورتوں میں ایک جگہ ہے جہاں سے شہوت ابھرتی ہے، اور اس کو نفس کا مقام کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نفس کا مقام، یعنی اس جگہ سے شہوت ابھرتی ہے۔ مردوں میں وہ جگہ ناف کے ارد گرد ساتھ ہے، بلکہ ناف کے نیچے کی طرف ہے، ناف کے ساتھ۔ عورتوں کے لیے وہ جگہ سینے پر ہے۔ ہمارے چھوٹے بڑے سب بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا تجربہ انسان نے کیا اور اقرار کیا کہ واقعی یہ بات صحیح ہے۔ اگر کسی مرد کے اسی جگہ میں کسی عورت کا ہاتھ لگ جائے، ٹچ کرے، پھر اس کو پتا چلے کہ وہ کتنا نازک مقام ہے اور وہ شہوت ابھرنے کی جگہ ہے۔ عورتوں کا بھی اسی طرح سے ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیا کرو مردو، تاکہ تمہارا جو شہوت کی جگہ ہے، نفس کی جگہ ہے، شیطان کا راستہ ہے، وہ رکا رہے۔ عورتیں جہاں پر تمہاری وہ نفس کا مقام ہے اسی کو ڈھانپ لو۔ اور عورتوں کے سینے پہ ہاتھ باندھنا پردہ ہے زیادہ، وہ تو سب کو معلوم ہے، اس میں پردہ ہے۔ اور مردوں کے لیے یہی حکم ہے کہ تحت السرہ یا فوق السرہ، لیکن مسئلہ وہی زیرو والا ہے۔ اگر کوئی ناف کے نیچے ہاتھ باندھتا ہے تو بھی نماز ہو جاتی ہے، کوئی ناف کے اوپر ہاتھ باندھ رہا ہے تو بھی نماز ہو رہی ہے۔ یہ وہ مسائل ہیں جن کو ابھارنا نہیں چاہیے تھا، جن میں فتنہ نہیں چاہیے تھا، لیکن جان بوجھ کے لوگوں نے، خاص طور پہ نام لینے میں مجھے کوئی عار نہیں ہے، خاص طور پہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہلانے والوں نے فتنہ کیا، اور دلائل ہمارے پاس ہے، کتابوں کی کتابیں لکھی ہے بغیر کسی مقصد کی، اور فتنہ بپا ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ ارکان نماز کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تک قبول فرمائے۔ 21 تاریخ کو 21 اپریل کو
अप्रैल या मार्च? तू जमीन वाला, मैं 19 में हूँ। ठीक है, 21 तारीख को जुमा है ना, चेक कर लीजिए। 21 मार्च जुमा को प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह। मैं होता हूँ जुमे को भी, तो 9:30 बजे का टाइम रखना होगा। मैं इंशाल्लाह फिक्स वक्त में पहुँच के फौरन शुरू हो जाऊंगा। इस तरह से 9:30 से 10:30 तक इंशाल्लाह। तो कोई दो एक सवाल अगर किसी ने करना है कर लीजिए। मैं 10:30 तक इंशाल्लाह निकल जी। तहज्जुद का इंतहा यानी वक्त कहाँ ख़त्म होता है? फजर के अजान के साथ तहज्जुद का वक्त ख़त्म होता है, लेकिन सुबह सादिक ही आखिरी वक्त है। लेकिन जो साहिब तरतीब है, हमेशा तहज्जुद पढ़ने वाला है, उसके लिए इजाज़त है कि फजर के अजान भी हो जाए तो सुन्नतों से पहले 2 रकात तहज्जुद वो पढ़ सकता है। उज़र के बिना पर कि हमेशा पढ़ता है मगर किसी उज़र के बिना पे आज नहीं पढ़ सका, तो उसको फजर के अजान के बाद भी 2 रकात तहज्जुद पढ़ने की इजाज़त है फजर की सुन्नतों से पहले। वरना आखिरी वक्त जो है वो सुबह सादिक है। और वितर का जो वक्त है वो इशा के साथ है। बुखारी शरीफ में ये हदीस पाक आई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लौला अशुक्का अला उम्मती लौला अन अशुक्का अला उम्मती लतअखरतुल इशा इला सुलुसिल लैल औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर मुझे उम्मत पे गिरा होने का डर नहीं होता, उम्मत मुशक्कत में पड़ जाएंगी ये डर नहीं होता, तो मैं इशा को भी आखिरी रात में कर देता सुलुसे लैल। तो चूंकि सुलुसे लैल आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि सुलुसे लैल में ही इशा की नमाज पढ़ी जाए, क्योंकि वो वक्त जो है तजल्लियात रब्बानी का वक्त होता है। तो लेकिन उम्मत की मुशक्कत के डर से आपने इशा को शफ़क़ अहमर के गायब होने के बाद रखा है। अब जो इशा का वक्त है, अब वो हदीस जो है उसमें चाहत का जिक्र है, मगर अमल का जो हुक्म दिया है और फ़ैली तौर पे आपने जो करके दिखाया वही इशा का वक्त है। मगर वितर का जो वक्त है वो सुलुसुल लैल है, आखिरी रात तक का वक्त है, तिहाई रात तक का वक्त है। जो हमेशा तहज्जुद के लिए उठने वाले हों, यानी बेदार होने वाले हों, जिनको यकीन हो कि मैं सुबह सहरी के वक्त उठूंगा, सुलुसुल लैल तिहाई रात के वक्त उठूंगा, उनके लिए तो बेहतर यही है कि वितर की नमाज उस वक्त है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद चाहते थे कि उस वक्त हो, लेकिन मुशक्कत की वजह से इशा को यहाँ कर दिया, तो वितर को उस वक्त पढ़े। अगर डर हो कि पता नहीं उठ पाऊंगा कि नहीं, तहज्जुद के बाद पढ़ सकते हो। हाँ, तहज्जुद का जो वक्त है वो तो सुबह सादिक तक है, और वितर का जो वक्त है वो सुलुसुल लैल है। लिहाजा वितर पहले पढ़ लें और तहज्जुद बाद में पढ़े, क्योंकि खुदा न खास्ता आप तहज्जुद पढ़ते पढ़ते वितर का वक्त अगर निकल जाता है तो फिर वाजिब छूट गई। तहज्जुद तो नफल है ना। ठीक है, तो वितर पहले पढ़ ले, वितर पहले पढ़े, लेकिन याद रखिएगा, बार बार कह रहा हूं, लेकिन उठने का इम्कान 100% हो, यकीन हो। ये ना हो कि आप सो जाएं और फजर के अजान हो तो उठे और वाजिब तरक करने का गुनहगार होंगे। ऐसे ही पड़ता है डेली, किसी वक्त जैसे बंदा किसी उज़र की वजह से उठ नहीं सका और तहज्जुद उसकी रहेगी और वितर भी रहेगी, उसके लिए भी खुदा न खास्ता अगर कभी हो जाता है, हमेशा उठता है, तो वो तो अल-वज़्र तबीहुल महज़ूरात, अल्लाह बड़ा करीम है। फर्ज नमाज कज़ा हो जाए भी तो माफ करने का इम्कान है, अगर वज़्र मकबूल है तो ये तो वाजिब है। तो फिर वो वितर पढ़ के फिर अपना वो फजर के वक्त अगर ऐसे वक्त में उठे कि वितर और ये मतलब हाँ फजर की अजान हो रही, हाँ वितर की नमाज पढ़ ले। एक सवाल है कि अगर मस्जिद में अपनी सुन्नतें पढ़ रहे हैं, फ़र्ज़ के बाद जो सुन्नतें होती हैं जी, और उस वक्त कोई दूसरा आदमी आपको ऐसे इशारा करता है कि
فرض ساتھ ہی نماز شروع کر جی دیں۔ جی، اب مسئلہ اس میں یہ ہے، اب یہ سب جو ہے الگ الگ موضوع ہے، جی جی۔ لیکن میں صرف اعتماد کے بنا پہ آپ میری باتوں کو مان لیجئے گا، کیونکہ دلائل کا وقت نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک، فرض والے کے پیچھے فرض والوں کی نماز ہوتی ہے، نفل والوں کے پیچھے نفل والوں کی نماز ہوتی ہے۔ فرض والے کے پیچھے، فرض پڑھنے والے کے پیچھے نفل والوں کی نماز تو ہو جاتی ہے، مگر نفل پڑھنے والے، نفل سے مراد سنت بھی اس میں شامل ہے، نفل پڑھنے والوں کے پیچھے فرض والوں کی نماز نہیں ہوتی۔ اور اگر وہ زبردستی کر ٹھیک ہے، سنیں، لیکن امام شافعی فرماتے ہیں کہ نماز فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، پڑھنے والا کیا پڑھ رہا ہے، امامت کرنے والا کیا کر رہا ہے، پیچھے پڑھنے والا کیا کر رہا ہے، یہ علم میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ یعنی ان کے مطابق فرض پڑھنے والے کی نماز نفل پہ پڑھنے والوں کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے اور فرض پڑھنے والوں کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ اب آپ حنفی ہیں، جو ہمارا مسلک چل رہا ہے، میں نے پہلے عرض کیا اگر آپ اس سے نکلنا ہے تو دلائل پیش کر کے جائیں گے، بغیر دلائل کے کسی کے کان بھرنے سے آپ اس سے نکل نہیں سکتے، خدا کو جواب دینا ہے۔ تو جب ہمارے نفل والوں کے پیچھے فرض والوں کی اقتدا نہیں ہوتی تو ہم وہاں نہیں جائیں گے، جو بھی بلا رہے ہوں ہم نہیں ہٹیں گے، ان کے اقتدا، ان کے مقتدی ہونے کا احساس ہم نہیں لیں گے، یعنی خود کو بھی امام کو پتا ہونا چاہیے کہ میرے پیچھے مقتدی ہے، یہ نیت ہم نہیں کریں گے۔ اب ان کی نماز ہو رہی ہے، ان کو مبارک، ہم تو نفل پڑھ رہے تھے، ہمارے پیچھے چونکہ فرض والوں کی نماز نہیں ہوگی تو ہم ان کی طرف متوجہ نہیں ہوں ایک گے۔ دفعہ ایسے ہوا میں بدر پڑھ رہا تھا اور وہ میرے ساتھ آگے کھڑا ہو گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ میرے خیال ایک صرف بچے کسی جگہ دور کے دراز میں جانا پڑ جاتا ہے، رات کا ٹائم ہے، پتہ نہیں چلتا قبلہ کس طرف ہے، عشاء کی نماز پڑھنی جی میرے ساتھ ہوا ہے، جی جی تو میں نے اندازے سے قبلہ متعین کیا، جی جی تو کیا نماز ہو گئی؟ ہاں بالکل ہو گئی۔ بخاری میں حدیث موجود ہے، بلکہ متفق علیہ حدیث ہے بخاری مسلم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسے جنگلات میں مختلف جگہوں میں جاتے ہو، تحروا قبلتکم، تحری کرو اپنا قبلہ کس طرف ہے۔ اب کوئی نہیں ہے کہ کس سے پوچھیں گے، تو فرمایا دل سے پوچھو، تو جب دل نے کہا اس طرف، آپ نے نیت کر لی، حدیث پاک میں واضح بیان ہے۔ تو کچھ دیر کے بعد ایک رکعت ہو گئی، پھر دل نے کہا نہیں ادھر نہیں، شاید ادھر ہے، پھر اس طرف موڑ جائیں، جہاں دل کہے اس طرف ہو کے نماز، اگر 4 مرتبہ بھی موڑنا پڑے موڑے، جب تک دل ساتھ ہے نماز ہوتی رہی تو پوری نماز ہوئی۔ بات سمجھ آئی نا؟ یعنی ایک رکعت میں دل نے اس طرف کہا تو ایک رکعت وہ ہو گئی، پھر دل نے اس طرف کہا ادھر بھی ہو گئی، پھر دل نے اس طرف، یعنی دل جب تک ساتھ رہا قبلہ ادھر ہے، کیونکہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں پھر وہ عربی آیا نا صاحب بیت والا، تو میں نے بولا قبلہ کس طرف، میں تو نماز کہتا کلو شے بھی قبلہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر بھی رخ کرو گے رب کو پاؤ گے۔ اور ایک چیز یہ ہے، اصل میں جو نماز پڑھنے والے ہیں نا، یعنی پابندی کے ساتھ مصلی ہے، نماز پڑھنے والے ہیں، ان کا دل بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے، دل نہیں بلکہ ان کی روح بھی ساتھ ہوں گے۔ حدیث پاک میں آیا ہے نا کہ نمازی قبر میں ہوگا، لگے گا کہ عصر کا وقت ہوا ہے، کہ نماز کا وقت نکل نہ جائے، فرشتوں رکو میں پہلے نماز پڑھ لیتا ہوں، تو دل ان کا ساتھ ہوتا ہے۔ اکثر یہی ہوا، بزرگان دین نے بھی لکھا کہ مومن کا دل جس طرف قبلہ تصور کرتا ہے اسی طرف ہی قبلہ ہوتا ہے۔ ایک سوال تھا کہ فجر کی سنتیں اگر جماعت کھڑی ہو گئی ہے جی، تو اگر کوئی بعد میں شامل ہو رہا وہ سنتیں پڑھ کر ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں اگر سنت پڑھوں گا تو جماعت نکل نہ جائے، اگر جماعت نکلنے کا خطرہ نہ ہو کہ میں سنت بھی پڑھ لوں گا اور جماعت کا کچھ حصہ پا لوں گا، تو سنت اس کو پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ یہ اہم ترین دوسری سنتوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ سفر میں بھی پڑھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ایسی سنت ہے۔ تو اگر یہ لگے کہ میں اگر سنت کی پڑھتا ہوں تو نماز نکل جائے گی جماعت، تو پھر جماعت میں شامل ہو جائیں۔ جماعت میں شامل ہونے کے بعد
फजर की नमाज और तुलू आफ्ताब तक नमाज मना है, नफली नमाज सब मना है। तो अब बंदा ये देखे कि मैं सूरज तुलू होने के बाद ये सुन्नतें पढ़ पाऊंगा या नहीं। अगर देखते हैं कि गिरा हो जाएगा और काम ऐसे हैं कि नमाज रह जाएंगी, तो उनके लिए भी फुक़हा किराम ने इजाज़त रखी है कि उस वक्त की फजर की 2 सुन्नतें पढ़ लें। देखा अब जैसे जोहर की नमाज में हम ऑफिस में पढ़ने जाते हैं, कभी कभी मस्जिद में जमात हो रही होती है, हम पहले अपनी 4 सुन्नतें पहले पढ़ते हैं इस नियत के साथ कि अभी फिर एक जमात 10 मिनट बाद फिर खड़ी हो जाएगी, उसमें हम शामिल हो जाएंगे। नहीं, जमात जो है वह इंदल्ला एक ही जमात जो इमाम है की जमात है वही है, उसी के लिए फजाइल है। जमात सानिया इख्तलाफी मसला है। बहुत सारे आइम्मा किराम ने जमात सानिया को जमात की दर्जा नहीं दिया। अब जैसे हम ये जो ऑफिस में तो प्रॉपर मस्जिद है, हाँ, ऐसा अगर माहौल है तो उस वक्त जो है दोनों जमातें बराबर के सवाब के मुस्तहिक़ हैं। मस्जिद में प्रॉपर मस्जिद में एक ही जमात है, हमने वही जमात जो है काबिल कबूल और उसी के लिए फजाइल का जिक्र है। हर जमात कड़ी करने वाले के लिए वो फजाइल नहीं है जो मस्जिद की जमात में है। यहाँ तो देखने में यही है कि एक तो मेन नमाज हो गई है, तो पीछे एक आया, हाँ, वो हालत सफर हुई है और कुछ उज़र है, हालत सफर है या उज़र है कि लोग वहाँ नहीं खड़े हो सके, लोगों का मजमा ज्यादा है। उज़र अगर माकूल है फिर तो सवाब है। उज़र अगर माकूल नहीं है, अपनी सुस्ती के बिना पे जो है बाद में भी जमात होगी चले जाएंगे, तो उनके लिए उस जमात में वो फजीलत नहीं है जो असल जमात है। फिर हमारे लिए क्या हुक्म है? जैसे कि अभी आप जैसे आप ऑफिस की बात कर रहे हैं, वहाँ तो कोई मस्जिद नहीं है, वहाँ जो भी जमात खड़ी हो रही है उनके लिए फजाइल है जितना भी अल्लाह ताला देना चाहे। ये अमल ठीक रहेगा कि आपके सामने फर्ज मतलब कि जमात चल रही है, 4-5 लोग खड़े हुए हैं, आप पहले अपनी सुन्नतें पूरी करें या डायरेक्टली, क्योंकि 4 सुन्नतें तो पहले पढ़नी है ज़ोहर से? हाँ, नहीं, अगर जमात सहीहा है तो फिर सुन्नतें छोड़ के जमात पढ़े और सुन्नतें आप बाद में भी अदा करते हैं। जोहर नहीं, जमात मैंने एक लफ्ज़ कहा, वो शायद उसकी तशरीह खुद ही कर दूं। जमात सहीहा, जमात सहीहा से मुराद अब आप माशाअल्लाह आपकी जितने भी है दाढ़ी है, आप का लिबास जो है वो इस्लामी लिबास है। कोई एक कड़ा हुआ है, आस्तीन उठाया हुआ है, पता नहीं है क्या है, लेकिन जमात हो रही है, तो आप दूसरों के लिए अलग बात है, मगर आपका कुछ तो इस्लाम की तरफ बढ़ रहा है ना, तराजू आपका बारी है इस्लाम की तरफ, तो ऐसों को जमात सहीहा देखना चाहिए। कम से कम मुझसे तो अफजल बेहतर नजर आए देखने में, दिल का हाल अल्लाह को ही मालूम है। तो जमात सहीहा हो तो फिर सुन्नतें छोड़ के पढ़ लें। अगर लगे कि नहीं ऐसा खास कोई नहीं है तो तकरार ना करे, यानी उधर जमात चल रही है इधर सुन्नतें ना पढ़े, बल्कि रुक के जो है सुन्नतें पढ़ के अपनी नमाज पूरी करें। जी, ये जो तकबीर है नमाज से पहले, हाँ, हमने आप 2 दफ़ा बोलते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन। ये रवायात में मौजूद है, मसना मसना फुरदन फुरदन, ये सिहा सित्ता की रवायात में है। बाज़ों ने रवायत किए हैं कि 2-2 मरतबा पढ़ते थे और बाज़ों ने रवायत किए हैं 1-1 मरतबा पढ़ने का। दोनों तकबीरें जायज़ हैं। और हनफी मस्जिद, अगर हनफियों की जमात में कोई शाफ़ई तकबीर 1-1 मरतबा पढ़ते हैं तो कोई कबाहत नहीं है, नमाज हो जाएगी। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, लअल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह
گلشن وحدت کے پھول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا ہاں کیونکہ میں نے اصل میں ایئرپورٹ جانا ہے اس وجہ سے بر وقت نکلتے ہیں. میں دعا کر لیتا ہوں, آپ ختم شریف وغیرہ جس طرح چاہیں آگے سلسلہ چلائیں. قرآن تو پڑھ لیا, اچھا بس آپ نے ایصال کر دیں. سورہ فاتحہ شریف پڑھیے اور ایصال ثواب کے لیے آپ نیت کر کے فاتحہ شریف پڑھ لیجئے کہ ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھیں. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. پروردگار عالم مولا کریم رب العالمین ہماری یہ حاضری قبول منظور فرما. مولا جو کچھ بھی ختم شریف اور جو کچھ بھی مولا ورد و وظائف اور ذکر اذکار درود و سلام اور بیان ہم نے کیا ہے مولا, نظر و نیاز کا جو انتظام ہوا ہے, تمام خطائیں درگزر فرماتے ہوئے قبول و منظور فرما. مولا تمام خطائیں درگزر فرما, غلطیاں معاف فرما, عظیم الشان انداز میں قبول فرما. ثواب حضور قدوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار اقدس میں پیش کرتے مولا قبول و منظور فرما. تمام انبیاء اکرام, مرسلین اعظام, صحابہ اکرام, شہداء اسلام, تابعین, تبع تابعین, ائمہ متقدمین, ائمہ متاخرین, ائمہ شریعت, ائمہ طریقت, ائمہ فقہ, ائمہ حدیث, ائمہ تفاسیر, ائمہ مجتہدین, تمام سلاسل حقہ کے پیر بزرگان دین, اولیاء العرب, اولیاء العجم, رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دربار عالیہ میں پیش کرتے مولا قبول و منظور فرما. حضور قدوم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کے ارواح کو پیش کرتے مولا قبول و منظور فرما. بالخصوص مرحومہ جن کے مرحومہ آسیہ نثار مولا جن کے لیے انتظام ہوا ہے, رب العالمین ان کی روح کو ایصال ثواب کرتے ہیں قبول و منظور فرما. مولا زندگی کے تمام گناہ معاف فرما. قبر میں مولا کسی طرح کے عذاب میں ہو تو مولا عذاب سے رہائی عطا فرما. قبر کو مولا جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیجیے. اللہم البسها بلباس الجنہ وفرشها بفراش الجنہ. اللہم احشرنا واحشرها في زمرة الصالحین. سقى اللہ سراها وجعل الجنة مسواها یا رب العالمین. پروردگار عالم مولا کریم رب العالمین ہماری یہ حاضری قبول فرما. مولا ہم گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, سیاہکار ہیں, ہمیں معاف فرما. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے اللہ, جس راستے سے گزریں تو آپ کی رضامندی حاصل ہو, آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہو. مولا اسی راستے پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. مولا ایمان کامل نصیب فرما, یقین صادق نصیب فرما, قلب خاشعہ نصیب فرما, قلب ذاکرہ نصیب فرما, لسان شاکرہ نصیب فرما, عیون جاریہ نصیب فرما. بار بار حج بیت اللہ, زیارت روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت نصیب فرما. رزق واسعہ, رزق حلال, رزق طیبہ, فراغ دستی نصیب فرما. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين.